جتنا مجمع آیا ہے نماز کی نیت کر کے جاؤ کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی۔ جو آپ میں مالدار لوگ بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ جو زمیندار بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے عشر ادا کیا کرو۔ یہ 20واں حصہ ہوتا ہے فصل کا، 100 من میں 5 من فصل کے، غریب کو دے دو، اس کے پیسے دے دو، یا وہی چیز دے دو، جنس دے دو۔ یہ اللہ نے جنس کی زکوٰۃ رکھی ہے، 20واں حصہ ہے نہری زمینوں کا، بارانی کا 10واں حصہ ہے۔ جس ملک میں سود ہوتا ہے اس ملک میں غربت خود بخود ہوتی، مہنگائی بھی ہوتی۔ یہ نہ کوئی حکومتوں کا اس میں چکر ہے، نہ اس میں کسی سیاسی پارٹی کا چکر ہے۔ جہاں سودی نظام ہوگا وہاں مہنگائی بھی ہوگی اور وہاں غربت بھی ہوگی۔ جب تک یہ سود کا نظام ہے اس وقت تک یہاں تم حکومت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھا دو تو وہ بھی نہ غربت ختم کر سکیں گے اور نہ یہ مہنگائی ختم کر سکیں گے۔ مہنگائی اور غربت کے ختم ہونے کا طریقہ ہے سود ختم کیا جائے۔ اب حکومت نہیں کرتی تو جو یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، کوئی سود میں پھنسا ہوا ہے، کوئی سود لے رہا ہے، کوئی دے رہا ہے، آپ لوگوں نے توبہ کیا تو اس سے بھی توبہ کرو کہ نہ سود دیں گے نہ لیں گے، اور جو تمہارے سیونگ اکاؤنٹ ہے ان کو کرنٹ میں کروا دو۔ تو زکوٰۃ دیا کرو، لوگ بہت غریب ہیں، زکوٰۃ کے اوپر بھی دیا کرو، اگر اللہ ہمت دے تو زکوٰۃ کے سے علاوہ خرچ کیا کرو، اس سے تم اللہ کے دربار میں سخی کہلاؤ گے۔ کچھ قرآن کی تلاوت کرو، اپنے زندگی کے جھگڑے پاکستان کی عدالتوں میں نہ لے جاؤ، علماء کے پاس لے جاؤ، اور علماء سے پوچھ کر اپنی زندگی کے مسائل اور ان سے رابری لو، اور ان سے پوچھ کر تو وہ تمہیں شریعت کی روشنی میں مسئلے کا حل بتائیں گے جو فریقین دونوں کے لیے صحیح ہوگا۔ کسی کا مال دبا لیا، کسی کی زمین دبا لی، کیس جیت لیا، موت تک کی تو ہے، مرنے کے بعد بڑی خوفناک پکڑانے والی، بڑی خوفناک پکڑانے والی۔ کسی کا گھر دبا لیا، کسی کی زمین دبا لی، کسی کا پلاٹ دبا لیا، جعلی کاغذات بنوا کر اپنے نام کروا لیا۔ اس پاگل کو پتہ نہیں ہے کہ قبر کا ایک جھٹکا اس کو سارے سکھ بلا دے گا۔ ایک دفعہ اگر قبر کسی کو جھٹکا دے دے، اللہ میری بھی تمہاری حفاظت فرمائے، تو وہ جو یوں پکڑتی ہے نا، ایسے اس کی دونوں دیواریں یوں ملتی ہیں، ان دیواروں کے ایسے ٹکرانے کی آواز مشرق سے مغرب تک ساری مخلوق سنتی، اتنی خوفناک ٹکر ہوتی۔ تو بھائیو، لوگوں کے حقوق میں بڑی احتیاط کرو، کسی کا حق مار کے نہ مرنا۔ تمہارا حق مارا گیا تو فکر نہ کرو، نہیں مل رہا فکر نہ کرو، اللہ قیامت کے دن پورا دلوائے گا۔ معاف کر دو گے تو پھر اللہ اپنی شان دے گا، پھر اس کی شان کی تو کوئی حد نہیں ہے، اور نہیں معاف کرو گے، آپ لینا چاہو گے تو پھر اللہ اس سے لے کر دے دے گا، اور اس سے ملے گا تو تھوڑا ملے گا، اور معاف کرو گے تو اللہ سے یا اللہ تو دے، تو پھر اللہ اپنی شان کا دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انصار مدینہ سے، میرے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا، تم کیا کرو گے؟ تو انصار یعنی مدینے کے صحابہ، تو مدینے والوں نے کہا ہم تلوار اٹھا کر اپنا حق لیں گے۔ تو میرے نبی نے کہا میں تمہیں اس سے اچھی بات بتاتا ہوں، تم حق کی جنگ نہ کرنا، حقوق کی جنگ نہ کرنا، صبر کر لینا اور حوض کوثر پہ آ کے ملاقات کر لینا، میں ساری کمیاں تمہیں اللہ سے پوری کروا کے دے دوں۔ تو جس کا حق مر جاتا ہے اور وہ صبر کر جاتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں بگڑا۔ جس نے حق مارا ہے نا وہ تباہ ہو، اس کی نسل بھی برباد، وہ خود بھی برباد۔ حرام کھا کے کب کوئی پلا ہے یا کب کوئی پروان چڑھا ہے، آخروں نے ذلیل ہونا ہوتا۔ ایک ہمارے عزیزوں میں تھا، اس نے 1960 کی دہائی میں کروڑوں روپے رشوت سے بنائے تھے، پورے مغربی پاکستان کا چیف تھا، ایک محکمے کا، پورے مغربی پاکستان کا چیف تھا، ڈھیروں میں بھی وہ چین نہیں۔ تو رزق حلال کماؤ، حلال کمانے میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی بخشش رکھی۔ سعد بن معاذ والے گز ہوتا ہے، اس کو میٹر بنایا ہوتا ہے، ہر ناپ میں 3 انچ بچا کر وہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کام دکھایا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ انہوں نے اپنی آخرت کو کتنا بگاڑ لیا۔ تو اپنی بازاروں کو کھوٹ سے، بددیانتی سے، خیانت سے پاک کرو۔ اپنے گھروں میں تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے اپنی جنت بنا لو۔ ہائے ہائے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش
میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کم از کم میری ماں تو ہوتی، کم از کم میری ماں تو ہوتی، تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میری ماں کی آواز آتی بیٹا محمد، تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا۔ تو آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کو غنیمت سمجھو، ان کی دعا لے لو، ان کو راضی کر لو، جنت بنا لو۔ وہ مر چکے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کی قبر پہ جایا کرو، مہینے میں، ہفتے میں، 6 مہینے میں، سال میں ضرور جایا کرو۔ ہمارے پنجاب میں رواج ہے 10 محرم کو جاتے ہیں قبروں میں۔ میں کہتا ہوں چلو شکر ہے، رواج ہی صحیح پر چلے تو جاتے ہیں قبروں۔ تو اس کے وہ نام کی جو ایسے تختی تھی وہ بھی ایسے ٹیڑھی ہوئی پڑی تھی، اور مٹی آ گئی تھی، تو کچھ نام باقی تھا۔ معاف کر لو، ایک زبان کو غیبت سے بچا لو کہ کسی کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کہتے ہیں پیٹھ پیچھے برائی کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرو۔ اور بعض ایسے بے وقوف ہیں کہتے میں تو منہ پہ سناتا ہوں، میں نے کبھی منافقت نہیں کی، میں منہ پہ کہتا ہوں۔ بے وقوفی کی انتہا۔ منافقت سے بڑا جرم تو یہ کر رہا ہے کہ مسلمان کو بے عزت کر رہا ہے۔ میں منہ پہ سناتا ہوں، نہ سنایا کرو، نہ سنایا کرو، چپ ہو گیا کرو۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر۔ مولوی یہ کرتے ہیں، طارق جمیل یہ کرتا ہے، تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، یہ داڑھیوں والے یہ کرتے ہیں، یہ حاجی یہ کرتے ہیں، اور یہ عالم یہ کرتے ہیں، اور یہ مدرسے والے یہ کرتے ہیں۔ کبھی دیکھ لیا کر کہ میں کیا کرتا ہوں، کبھی دیکھ لیا کر۔ تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لو۔ اپنے عیب دیکھو گے تو تمہیں کوئی عیب دار نظر بھی نہیں آئے گا۔ اور 2 باتوں کی پابندی کر لو، ایک زبان، کسی کی دل آزاری پہ نہ چلے۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ، تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارا دین، کیا کہہ رہا ہوں؟ سارا دین۔ سارا دین کیا ہے؟ پورا قرآن، 10 لاکھ حدیثیں، 10 لاکھ حدیثیں، 30 سپارے۔ معاذ، تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ تو مجھے دیکھنا، پچھلے بھی آپ نے ایسے زبان باہر نکالی اور اسے یوں پکڑا کہ معاذ، یہ زبان قابو میں رکھنا، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے، پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اور پھر آپ نے حضرت انس سے فرمایا، یہ تو معاذ کی بات۔ اس پر حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ زبان کے بول پہ پکڑ ہوگی؟ کہ معاذ، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی۔ بھائی سن رہے نا سارے بھائی؟ پھر آپ نے کہا میرے بیٹے انس، تمہیں اپنی عظیم الشان سنت بتاؤں؟ عظیم الشان، اللہ اکبر۔ داڑھی بھی سنت ہے، پگڑی بھی سنت ہے، مسواک بھی سنت ہے، سرما بھی سنت ہے، ٹخنوں سے نیچے سے اوپر شلوار بھی سنت ہے، گھٹنوں سے نیچے کرتا بھی سنت، سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت۔ کتنی ہزاروں سنتیں ہمیں 24 گھنٹے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، لیکن ذالک عظیم الشان سنت صرف ایک کہی، ایک۔ میرے بیٹے انس، تمہیں اپنی عظیم الشان، عظیم الشان سنت بتاؤں؟ کہ کیا یا رسول اللہ؟ کا اپنے دل کو مسلمانوں کے بغض سے پاک رکھا کر، یہ میری عظیم الشان سنت۔ یا بنی ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال وذلك من سنتي۔ یہ بیٹے، ثم قال یا بنی وذلك من سنتی، بیٹے یہ میری عظیم الشان سنت ہے۔ لے احد میں کافر بھی آ گیا، مسلمان بھی آ گیا، صرف مسلمان نہیں کہ مسلمانوں سے دل پاک رکھ۔ کہ میرے بیٹے انس، اپنے دل کو ساری دنیا کے انسانوں کے بغض سے صاف کر۔
لوگوں کے رویوں سے دل کھٹا ہوتا ہے وہ الگ بات ہے، دل پہ غبار آ جاتا ہے، کھٹا ہو جاتا ہے، وہ نہیں، بغض رکھ لینا، بغض اور اندر میں کینہ پال لینا وہ منع ہے۔ تو یہ میرے نبی کی عظیم الشان سنت ہے۔ یہ سارا مجمع یہ دو باتیں کر لو، اللہ ذوالجلال کی قسم تم دنیا میں جنت کا مزہ پاؤ گے۔ ایک دفعہ ہمارے علاقے کا ایک ایس ایچ او تھا، اس کا مجھے خط آیا، وہ کہیں میرے بیان سنتا تھا گاڑی میں، وہ کہنے لگا مولانا صاحب، مجھے خط لکھا اس نے کہ آپ کے بیانات سن سن کے میں نے غیبت سے توبہ کر لی ہے، غیبت سے توبہ کر لی، اب مجھے زندگی کا ایسے مزہ آتا ہے جیسے سردی کی صبح میں دھوپ سیکنے کا مزہ ہوتا ہے۔ تشبیہ دیکھی، تھانے داروں کا کام تو کیا ہوتا ہے، سارا دن گالیاں نکال، اور آپ وہ کہنے لگا مولانا صاحب جس دن سے میں نے غیبت چھوڑی ہے اس دن سے مجھے زندگی کا ایسے مزہ آتا ہے جیسے سردی کی صبح میں دھوپ سیکنے کا مزہ ہوتا ہے۔ تمہارے ہاں تو سردی اتنی پڑتی نہیں نا، میں صبح نکلا ایسے سیر کے لیے تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ یہاں کی سب سے سخت سردی ہے، میں نے کہا واہ، ہمارے لیے تو بہار ہے، یہ پنجاب کی سردی تو آدمی کو فنا کر کے رکھ دیتی، اور اوپر چلے جا تو ویسے ہی آدمی ٹھٹر جاتا ہے۔ تو شدید سردی میں دھوپ نکلی ہو تو اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے، ایسا مزہ آتا ہے اس کا کھائے پیے بغیر۔ تو میں اس تھانے دار کی فصاحت پہ حیران ہوں کہ اس نے کیا خوبصورت تشبیہ تھی کہ زندگی کا ایسے مزہ آ رہا ہے جیسے سردی کی صبح میں دھوپ سیکنے کا۔ تو اگر تم بھی غیبت چھوڑ دو اور دل کو بغض سے پاک کر لو، کسی کی برائی دل میں نہ لاؤ، کسی کا بغض نہ لاؤ، جس سے لڑے ہو خود جا کے صلح کر لو۔ جھگڑا ہو جاتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میاں بیوی میں ہو جاتا ہے، بھائیوں میں ہو جاتا ہے، پڑوس میں ہو جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی نبیوں کے بعد سب سے مقدس جوڑی ہے، ہو گئی کھٹپٹ، اللہ کے نبی آئے، دیکھا تو حضرت فاطمہ اداس بیٹھی، تو آپ نے کہا تو پریشان کیوں بیٹھے؟ تو کہنے لگی میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ اب اس سے کوئی اعلیٰ جوڑی تو نہیں نا، نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ جوڑی ہے۔ تو آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہا باہر نکل کے۔ تو آپ علی کو ڈھونڈنے نکلے تو وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے۔ تو حضرت علی کا ایک لقب ہے ابو تراب، کنیت ہے ابو تراب، یہ اللہ کے نبی نے آپ کو نام دیا تھا۔ تو وہ کیوں دیا تھا کہ وہ لیٹے ہوئے تھے، مٹی سارے لگ گئی تھی کمر، تو آپ نے کہا قم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھو۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کل کائنات مجھے مل جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا اس لفظ سے مجھے خوشی ہوئی کہ ایسا جملہ ہمیشہ خوشی کی موقع پر بولا جاتا ہے۔ اللہ سے لیٹ علی کا ہاتھ پکڑا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور ایسے ملا دیا، ایسے، اور فرمایا دونوں بولو کہ ہماری صلح ہو گئی ہے۔ تو دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی ہے۔ پھر آپ باہر نکلے تو آپ بڑے خوش، تو صحابہ نے کہ عرض کی یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا میں علی اور فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ تو اب یہ اتنا، اس سے اونچا تو میں اور کوئی گھرانہ لا ہی نہیں سکتا، نبیوں کے بعد سب سے عالی شان ہے۔ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن بغض پال لینا اور پیچھے ہی پڑ جانا یہ انسانیت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی کا حکم ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، تو اپنی بیویوں سے بھی اچھا سلوک کرو، بیوی کے ماں باپ سے اچھا سلوک کرو۔ میرے نبی نے فرمایا جنت میں آخرت میں میرے گھر کے قریب اس کا گھر ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جس کا بیوی سے سلوک اچھا ہوگا۔ کیا عجب بات فرمائی! یہ نہیں کہا جو تہجد پڑھے گا، جو تبلیغ کرے گا، جو ذکر کرے گا، جو تلاوت کرے گا، جو جہاد کرے گا، جو کتاب لکھے گا، جو بخاری پڑھائے گا، نہیں کہا میرے گھر کے قریب اس کا گھر ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جو بیوی سے اچھا سلوک کرے گا۔ تو اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرو، اپنے بھائیوں سے حسن سلوک کرو، لڑنا چھوڑ دو، جھگڑنا چھوڑ دو، پہل کر لو صلح کرنے۔ تو اللہ تعالیٰ
میاں بیوی لڑ پڑیں پھر آپس میں صلح کر لینا تو اللہ اس پر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا. میاں بیوی کا راضی رہنا اتنا ضروری ہے اللہ کے دربار میں. کوئی آدمی یوں کہے کہ انشاءاللہ میرا یہ پلاٹ اللہ کے نام پہ وقف ہے تو وہ ہو جائے گا. میں اگر یوں کہوں مثلا میرا یہ جگہ میری ہے، میں کہتا ہوں انشاءاللہ میری یہ جگہ مسجد کے نام وقف ہے، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو یہ وقف ہو گئی، اب میں یہ واپس نہیں لے سکتا کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے نام پہ کچھ خرچ کرو. میں اگر یہ کہوں انشاءاللہ میری بیوی کو 3 طلاق، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی نہیں ہوئی. کیوں کہ میں نے کہا ہے انشاءاللہ، تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ میری بیوی کو 3 طلاق نہیں ہوئے. کیوں کہ اللہ چاہتا ہی نہیں تو اپنی بیوی کو طلاق دے. جو میں نے کہا نا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو میری بیوی، تو اللہ کہتا میں کب چاہتا ہوں بے وقوف کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے، لہذا ہوئی نہیں. ایک گھر کو بچانا اتنا ضروری ہے. شیطان شام کو کچہری لگاتا ہے شیطان، اور سارے شتوں گڑوں سے پوچھتا ہے ہاں بھائی کارگزاری سنو. یہ بھی جماعتوں کی کارگزاری سنتے ہیں تو شیطان بھی کارگزاری سنتا ہے. ہاں بھائی کیا کر کے آئے ہو؟ ایک کہتا جی میں نے نماز نہیں پڑھنے دی. کہتا کوئی خاص کام نہیں. ہاں کہا جی میں نے شراب پلائی، کوئی خاص کام نہیں. میں نے زنا کروایا، کچھ بھی نہیں. چوری کروائی گا تو کچھ بھی نہیں. سود کھلائے گا تو کچھ بھی نہیں. ہر بڑا گناہ شیطان گناتے ہیں، ہر بڑا گناہ. جوا کھلائے گا تو کچھ بھی نہیں. ہر ایک کی کاٹا مارتا جاتا ہے، کچھ نہیں. کچھ ما فعلت شیئا ما فعلت شیئا ما صنعت شیئا. بے وقوف، کچھ نہیں کیا. کوئی نہیں کیا. ایک لنگڑا پیچھے سے کھڑا ہوتا. میں کہتا ہوں لنگڑا تو آدمی خطرناک ہوتا ہے، تو شیطان تو بھائی کوئی لنگڑا ہے تو ناراض نہ ہونا، اسے مذاقن کہا ہے. اللہ کے واسطے ناراض نہ ہونا، اللہ کے واسطے معافی کرنا. وہ لنگڑا شیطان ایک کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے میاں بیوی کو لڑایا. تو کم بخت شیطان کہتا ہے شاباش تو اصل کام کر گیا. او کم بخت تو تم نے کیا کیا؟ کام تو اس نے کیا ہے. پھر اس کو بلاتا ہے اور اپنے گلے سے لگاتا ہے اور اپنے پاس ادھر بیٹھاتا ہے، ادھر بیٹھ، کام تو کر کے آیا. تو ایک گھر کو بچانا کتنا ضروری ہے. نسل چلنی ہے نا، نسل لانی ہے. نسل تک صحیح دین تب پہنچے گا جب میاں بیوی میں محبت ہوگی، ایک دوسرے کی عزت اور وقار اور احترام ہوگا. بیوی بد زبان ہو، خاوند غسیلہ ہو، بد زبان ہو، تو وہ گھر تو برباد ہوگی. تو عورت چونکہ کمزور ذات ہے تو اللہ نے کہا عاشرہن بالمعروف. عورتیں کمزور ہوتی ہیں، تم مرد ہو، تمہیں حوصلہ رکھنا ہوگا کہ تم اس کی کمی کوتاہی کو برداشت کرو. ایک واقعہ یاد آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کے گھر کی باری تھی، تو رات کو پیشاب کا تقاضا ہو گیا. اٹھ کے پیشاب کرنے باہر چلے گئے. حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو اللہ کے نبی غائب. ان کو جو چکر دیا نفس نے تو ہو یہ اللہ کے نبی مجھے چھوڑ کر نہ کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے. تو وہ سوکن پنا غالب آ گیا، تو غصے میں کنڈی لگا دی اور آ کے لیٹ گئے. تھوڑی دیر ہوئی تو اللہ کے نبی آئے تو دروازہ بند. تو آپ نے ٹھک 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 ٹھک، میمونہ میں ہوں، دروازہ کھولو. کہا کبھی نہ کھولو. کہا کیا ہوا؟ کہا میری باری میں مجھے چھوڑ کر دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں. کہا اللہ کی بندی انی حاقنن، وہ مجھے پیشاب آیا ہوا تھا زور کا، تو میں تو پیشاب کرنے گیا تھا. کہ مجھے خوب پتا ہے پیشاب کرنے گئے ہوئے تھے، آپ دوسری بیوی کے پاس گئے. پھر آپ نے کہا او میں اللہ کا رسول ہوں، میں کبھی خیانت کر سکتا ہوں؟ تو پھر وہ سوکن پنے کی اینک اتری، یہ تو اللہ کا رسول بھی ہے، یہ تو یہ کام نہیں کر سکتے. پھر اٹھ کے دروازہ کھولا. میں نے کہا کوئی ہم میں سے ہوتا تو جوتا اس کے پہلے ہی ہاتھ میں ہوتا. تو اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے اندر آئے اور جا کر اپنی چارپائی پہ ہنستے ہوئے چارپائی پہ لیٹ کے سو گئے. تو یہ شریعت تو کوئی بتاتا ہی نہیں. یہ تو شریعت کا بہت بڑا حصہ ہے جو میں بتا رہا ہوں. صرف نماز روزے کی بات ہے، ذکر کی بات ہے، تلاوت کی بات ہے، تہجد کی بات ہے، حج عمرے کی باتیں ہیں. معاشرت
میرے نبی کی خوبصورت زندگی وہ تو مٹ گئی. نمازیں کتنی ہیں؟ 5. روزے 30 سال میں ایک دفعہ. زکوٰۃ حج مالداروں پر. قرآن کی کتنی تلاوت کرو گے؟ عبادات میں کثرت مطلوب بھی نہیں، اعتدال مطلوب ہے. میرے نبی نے لمبی نمازیں شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میرے نبی اتنی لمبی نماز نہ پڑھا کر کے تو تھک جائے. پھر میرے نبی نے تبلیغ میں درد دکھ سے گھلنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، میرے نبی اتنا دکھی نہ ہوا کر کہ تو خود گھل گھل کے مٹ جائے، مر جائے. اور جب میرے نبی نے اچھے اخلاق دکھائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا انک لعلی خلق عظیم، میرے نبی شاباش تیرے اخلاق بڑے اچھے ہیں، اور زیادہ کر، اور زیادہ کر. تو عبادات میں اعتدال مقصود ہے، کثرت مطلوب نہیں ہے کہ سارا دن مصلی سے ہی نہ اٹھے. اخلاق میں مبالغہ، اخلاق میں آخری حد تک مطلوب ہے کہ جب میرے نبی کے اخلاق اعلیٰ ہوئے تو اللہ نے تعریف فرمائی انک لعلی خلق عظیم، میرے تمہارے اخلاق بڑے بلند ہیں. کیسے بلند ہیں؟ 20 سال جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے ان کے لیے 10,000 کا لشکر لے کر آئے اور آتے کہتے تلوار چلا دو، ذبح کر دو. نہیں 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 نہیں، جو تلوار اٹھائے تلوار چلاؤ، باقی کسی کو کچھ نہ کہو. اور حرم شریف میں بیت اللہ کے دروازے پر یوں کھڑے ہو کے جو چوکھٹ ہوتی ہے اس پر یوں ہاتھ رکھے ایسے، اور سورا مکہ سامنے. مکے والو آج میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ، آج میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ. ایسے سہیل بن عمر نے کہا کریم ابن کریم، سخی ہو سخی کے بیٹے ہو، سخاوت ہی کرو گے. تو جو لفظ میرے نبی نے بولا نا وہ میں حیران ہو جاتا ہوں. یہ جو یوسف علیہ السلام نے بولا تھا کہ لا تثریب علیکم الیوم، جاؤ، جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا لا تثریب علیکم الیوم. 20 سال قتل کے منصوبے بنائے ہیں اور قتل کے لیے آئے ہیں. احد کی لڑائی، خندق کی لڑائی، اور 25 غزوات ہیں، اور قدم قدم پہ انہوں نے ہر آخری حربہ اختیار کیا ہے. تو ان کو کہہ رہے ہیں لا تثریب. تثریب کا مطلب ہے کہ میں نے مولوی جمال پہ دعویٰ کر دیا عدالت میں، آگے میں دعویٰ ثابت نہ کر سکا تو وہ خارج ہو گیا. تو عدالت کہتی ہے کہ مولوی جمال پہ دعویٰ ثابت نہیں ہوا تو اسے باعزت بری کیا جاتا ہے. لا تثریب کا مطلب ہے کہ تم پر کوئی کسی قسم کا جرم ثابت ہی نہیں. کن کو کہہ رہے ہیں؟ 20 سال ذبح کرنے والوں، ذبح کے منصوبے بنانے والوں کو کہہ رہے ہیں تم پر تو کوئی جرم ہی ثابت نہیں ہوا. لا تثریب علیکم الیوم. یہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا 40 سال کی جدائیاں اور زنا کی تہمتیں اور جیل کی ہوائیں اور منڈیوں میں بکنا اور کنویں میں گرنا، یہ سارے دکھ درد کے بعد کہا لا تثریب علیکم الیوم. میرے بھائیو تم پر تو کوئی جرم ہی ثابت نہیں، جاؤ مزے کرو، جرم ہی ثابت کوئی. تو بھائیو ہمارا معاشرہ ہے، اس نے مجھے اوئے کہا تھا، میں ساری زندگی بات نہیں کروں گا، صرف اوئے پر لڑ پڑتا. یہ دکھ سلگتے ہوئے مسائل ہیں زندگی کے، اس لیے میں اس کو ہر جگہ تفصیل سے بیان کرتا ہوں. اگرچہ میں تھک چکا تھا لیکن احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے. ایسے مجمع روز تو نہیں کٹھے ہوتے، اور یہ ہمارا سبق تقریباً بھلایا جا چکا ہے اور زندگیوں سے مٹ چکا ہے. میں اسے بار بار کہتا ہوں تاکہ ایک ہمارا گھر ایک خوبصورت معاشرت کے ساتھ پروان چڑھے. کسی بھی گھر میں بہار پیسے سے نہیں آتی، چیزیں آ جاتی ہیں پیسے سے. گھروں میں جو خوشی آتی ہے وہ حسن سلوک سے آتی، حسن معاشرت سے آتی، درگزر کرنے سے آتی. تو یہ جتنا مجمع آیا ہے اب جا رہا ہے، کسی سے لڑے ہو تو جا کے صلح کر لو، کسی سے روٹھے ہو تو خود جا کے مان جاؤ، معاف کرنے میں پہل کرو.